لیکن اپنے سننے والوں سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا حسب معمول خبروں سے آغاز. کے ساتھ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. اردو زندہ رہے گی. قرآن کی ابتدائی تعلیم کی رحمت و برکت اسکول کے انتہائی مہربان اساتذہ کی ہمیں ایک مقرر بنانے کے لیے محنت اور بچوں کے ریڈیو پروگراموں کی مفید تربیت نے ہمیں اس منزل پر پہنچا دیا جس کا خواب نہ ہم نے دیکھا تھا اور نہ ہی ہمارے والد صاحب کو علم تھا کہ وہ اپنی اردو زبان، تہذیب، شائستگی اور لب و لہجے پر زور دے کر مستقبل کے لیے ایک نیوز کاسٹر تراش رہے ہیں. وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. آج کا موضوع ہے اردو زندہ رہے گی. اکثر محفلوں میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اردو زبان زوال پذیر ہے، اردو کا معیار گر گیا ہے اور اب تو بچے بھی یہ زبان جانتے نہیں اور نہ ہی بولتے ہیں. میرے خیال میں یہ تاثر درست نہیں ہے. ہر دور میں اس کے بارے میں خدشات پیدا ہوتے رہے، لیکن یہ زبان جو لشکریوں کی آپس کی بول چال کی ضرورت کے تحت وجود میں آئی، آج بھی مختلف طبقوں اور لوگوں کے درمیان بات چیت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اور یہ اندیشہ کرنا کہ علاقہ یا ملک بدلنے سے زبان ختم ہو جاتی ہے بالکل غلط ہے. زبان کو ہمیشہ لوگ زندہ رکھتے ہیں، علاقے نہیں. جہاں تک بہت معیاری یا ادبی اور شاعرانہ زبان کا تعلق ہے، اس کے متوالے ہمیشہ ہر دور میں چند لوگ ہی رہے ہیں. زبان، تہذیب اور مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے انفرادی سطح پر گھر میں بچوں کے ساتھ محنت کرنا پڑتی ہے. تب کہیں جا کے ایک نئی نسل اس سے آشنا ہوتی ہے. مجھے خیال آیا کہ اردو زبان کی اپنی زندگی میں اہمیت اور نیوز کاسٹر بننے کی کہانی آپ سے بھی شیئر کروں. شاید آپ کو بھی پسند آئے. میں ہوں خالد حمید اور آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. تو جناب، میری پیدائش پنجاب کے ایک شہر راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں ہوئی. میرے والد مرزا عبدالحمید بیگ علی گڑھ یونیورسٹی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. آپ جانتے ہیں کہ اس درسگاہ میں صرف صاحب ثروت افراد ہی اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے تھے. تو سمجھیے کہ میرے والد نے کہاں پرورش پائی، کس ناز و نیم سے انہیں پالا گیا، کس خاندان سے ان کا تعلق تھا. لیکن پاکستان کی محبت انہیں کھینچ لائی اور انہیں رہنا پڑ گیا پنڈی شہر میں، جو ایک فوجی چھاونی تھا اور پنجاب کا ایک چھوٹا سا شہر تھا اس وقت. میری 2 بڑی بہنیں تھیں. بعد میں اللہ نے ایک بھائی اور بہن اور بھیج دیے، لیکن گھر میں پہلا بیٹا میں ہی تھا. اور ایک بیٹے کی آمد خوشی کا باعث تو تھی، لیکن پریشانی کا سبب بھی تھی. اس لیے کہ والد صاحب کو خطرہ ہوا کہ لڑکا باہر نکلے گا، لڑکوں سے اس کی دوستی ہو جائے گی، گندی زبان سیکھے گا اور خاص طور پر یہ کہ اس کی اردو بگڑ جائے گی. لہذا جناب ہم پر سخت قسم کا مارشل لا نافذ کر دیا گیا. گھر سے باہر کھڑا ہونے، کسی سے بات کرنے پر سخت پابندی تھی. گولیاں بنٹے کھیلنے یا پتنگ بازی کی تو مجال ہی نہیں تھی. بس جناب کہیں اس حکم کی خلاف ورزی ہوئی اور والد صاحب کی طرف سے مار دھاڑ شروع ہو گئی. بلکہ محلے والوں کو بھی والد صاحب نے سخت نظر رکھنے کی کھلی اجازت دے رکھی تھی. ابھی اسکول جانے کی عمر نہیں ہوئی تھی کہ قریبی مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا. امام صاحب حکیم بھی تھے، اس لیے کبھی کبھی اپنے مطب پر ہی بچوں کو تعلیم دیتے اور قرآنی سپارے پڑھانے کے ساتھ ساتھ تختی پر خوشخطی کی بھی مشق کراتے تھے. ادھر گھر میں بڑی بہن اور ابا جان ادب، آداب، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، بات کرنے اور مہمانوں کے ساتھ پیش ہونے کا سلیقہ سکھاتے رہتے اور گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. غرض تمام مغلیہ شائستگی ہم میں کوٹ کوٹ کر بھرتی گئی. اس تمام تر سختی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیں پہلی جماعت کا قاعدہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئی. اردو بولنے اور لب و لہجے میں مہارت ہوئی اور پرائمری کلاس کے بعد ہائی اسکول کے لیے ایسے مدرسے کا انتخاب کیا گیا جس کے پرنسپل شیخ حبیب احمد صاحب بھی ایم اے علی تھے. اسکول میں بالکل علی گڑھ کے انداز میں شیروانی اور ٹوپی پہنی جاتی تھی
اور یہی یونیفارم بعد میں ہمارے گورنمنٹ کالج میں بھی رہی۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اسکول غیر نصابی سرگرمیوں میں بہت آگے تھا، لہٰذا جب ہمارے اردو کے اساتذہ جناب عبید السلام زینی مرحوم اور جناب صغیر احسن مرحوم نے ہماری اردو سنی تو فوراً تقریری مقابلوں کے لیے منتخب کر لیا اور ہماری تربیت پر محنت شروع کر دی۔ کیا مشفق اساتذہ تھے، بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ہماری زندگی بنا گئے۔ پھر آہستہ آہستہ تقریری مقابلوں میں جانا شروع کر دیا۔ کچھ انعامات حاصل کرنے کے بعد ہم اسکول کے باقاعدہ مقرر بن گئے۔ اسکول کی تقریروں میں کامیابیاں جاری تھیں کہ ایک مرتبہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے بچوں کے ایک پروگرام میں تقریری مقابلے کا دعوت نامہ آ گیا۔ اسکول والوں نے ہمارا نام بھیج دیا۔ مشہور مزاحیہ ناول نگار شفیق الرحمان، جو اس وقت کرنل تھے اور بعد میں جنرل کے عہدے پر پہنچے، صدارت کر رہے تھے۔ تمام بچوں میں ہمیں پہلا انعام مل گیا اور ساتھ میں 5 روپے بھی۔ بڑی خوشی ہوئی، لیکن زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب بچوں کے بھائی جان مستر اکبر آبادی مرحوم نے، جو انتہائی مخلص انسان تھے، بچوں کے پروگرام میں مستقل شرکت کی پیشکش کر دی۔ یعنی ہر ہفتے 5 روپے جیب خرچ اور ریڈیو پروگرام کا مزہ علیحدہ۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو صبح 9 بجے ہوتا تھا اور بڑے شوق سے گھر گھر سنا جاتا تھا۔ بس یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے براڈ کاسٹنگ کیریئر کا آغاز تھا۔ 4 سال کے قریب بچوں کے پروگرام میں شامل رہے، پھر آواز و انداز بدلنا شروع ہوا تو ہم نے بھی بڑوں کے پروگرام کی طرف توجہ دی۔ لیکن یہ ایک ایسی درمیانی عمر تھی کہ آواز نہ بچوں کی تھی نہ بڑوں کی، لہٰذا ہمیں انتظار فرمائیے کا بورڈ دیکھنا پڑا۔ یہ انتظار بڑا کٹھن تھا، بہت جتن کیے، بڑی مشق کی، پھر یہ مسلسل ریاض کام آیا اور کچھ محسوس ہونے لگا کہ اب اس قابل ہیں کہ آڈیشن دیا جا سکتا ہے، یعنی آواز کا امتحان ریڈیو پر۔ یہ مرحلہ تو کامیاب رہا اور سب لوگوں نے آواز پسند کی۔ پہلے کچھ عرصے عارضی اور پھر مستقل بنیادوں پر ریڈیو اناؤنسر ہو گئے۔ اس دوران متعدد ریڈیو ڈراموں میں صداکاری کا بھی اپنا اصلی شوق پورا کیا اور بہت لطف اٹھایا۔ کچھ سال بعد مرکزی نیوز کا شعبہ اسلام آباد آ گیا۔ اس میں جناب وراثت مرزا اور عبدالسلام اردو میں اور ریاض احمد خان اور ایڈورڈ کریپیٹ انگریزی خبروں کے لیے کراچی سے ساتھ آئے تھے، لیکن پھر بھی انہیں مزید نیوز ریڈرز کی ضرورت تھی۔ بہت سے لوگوں نے آواز کا امتحان دیا اور اس مرحلے سے ہمیں بھی گزرنا پڑا، اور یوں ہم پروگراموں کی رنگین دنیا سے خبروں کی نت نئی دنیا میں داخل ہو گئے۔ اس دوران چکلالہ راولپنڈی کے علاقے میں پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ گویا ہمارا مقدر خود چل کر ہمارے گھر آ گیا تھا، لیکن وہاں بھی ہمارا بنیادی شوق غالب آیا اور ہم ہیرو بننے کے شوق میں ٹی وی ڈراموں کی طرف لگ گئے۔ لیکن وہی مسئلہ، کچھ کم عمری کا اور کچھ چہرے مہرے کی ناپختگی کا، ہمارے ہیرو بننے کی راہ میں حائل ہو گیا اور ہم چھوٹے موٹے کرداروں یا داڑھی مونچھ لگا کر آواز کے سہارے کام کرتے رہے۔ لیکن پھر یہی آواز جسے ریڈیو نے پختہ بنا دیا تھا، ہمیں ٹی وی نیوز روم میں لے گئی۔ انہیں پس منظر میں فلموں کی کامنٹری پڑھنے اور موسم کا حال بتانے کے لیے اسی آواز کی ضرورت تھی۔ ان کی یہ پیشکش شوق کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری تعلیم کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک مستقل ذریعہ بن گئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہی ٹی وی نے 5 منٹ کا خبروں کا ایک نیا بلیٹن شروع کیا تو بس یوں سمجھیے مزے آ گئے۔ اور پھر ایک دن ہم خبریں پڑھ رہے تھے تو مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی جناب اسلم اظہر اور ڈائریکٹر نیوز زبیر علی نے ہمیں دیکھا اور ان کی نظر کرم کے طفیل ہم خبرنامے کے لیے چن لیے گئے۔ قرآن کی ابتدائی تعلیم کی رحمت و برکت، اسکول کے انتہائی مہربان اساتذہ کی ہمیں ایک مقرر بنانے کے لیے محنت اور بچوں کے ریڈیو پروگراموں کی مفید تربیت نے ہمیں اس منزل پر پہنچا دیا جس کا خواب نہ ہم نے دیکھا تھا اور نہ ہی ہمارے والد صاحب کو علم تھا کہ وہ اپنی اردو زبان، تہذیب، شائستگی اور لب و لہجے پر زور دے کر مستقبل کے لیے ایک نیوز کاسٹر تراش رہے ہیں۔ پھر کیا تھا جناب، ریڈیو تھا، ٹی وی تھا، خبریں تھیں اور ہم تھے۔ وقت تیزی سے بھاگتا رہا، ماہ سال گزرتے رہے اور ہم پاکستان کی بدلتی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ دور بدلتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں، سربراہ بدلتے رہے، خبریں وہی رہیں،
صرف نام بدلتے رہے۔ پہلے ایک ٹی وی تھا، ایک ریڈیو تھا، امن و سکون تھا، سیدھی سادی خبریں تھیں، حکومتی بیانات تھے، اپوزیشن کا کہیں نام نہ تھا۔ لوگ خبرنامے کو حکومت نامہ کہتے تھے، اسے برا بھی سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی رات کا خبرنامہ ہر شخص باقاعدگی سے اور پوری توجہ کے ساتھ سنتا تھا۔ حالانکہ اس دوران رات کا کھانا بھی کھایا جاتا تھا، مگر بچوں کو سختی سے خاموش کرا دیا جاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ پرائیویٹ چینلز کا سیلاب آ گیا، ہر چینل نیوز چینل بن گیا۔ بیچ میں کہیں کہیں دلچسپی کے لیے ایک آدھ ڈرامہ یا کوئی تفریحی پروگرام دکھا دیا جاتا۔ 100 کے قریب چینلوں پر 200 سے زیادہ نیوز کاسٹرز اور اینکرز دن رات خبریں اور ٹاک شوز پیش کرتے ہیں، اور بظاہر وہ تربیت کی اس سخت پھٹی میں سے نہیں گزرے جس سے ہم لوگ گزرے تھے۔ اور اب ان کی ترجیحات بھی مختلف ہیں۔ اب انہیں وہ مال بیچنا ہے جس کی بازار پہ مانگ ہو۔ اب بریکنگ نیوز اور درجہ بندی یعنی ریٹنگ کا دور ہے۔ اور پھر آپ سوچئے کہ تقریباً 100 چینل روزانہ 24 گھنٹے اردو خبروں اور ڈراموں کی بھرمار کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے 20 کروڑ میں سے آدھے سے زیادہ عوام انہیں دیکھتے اور ان سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ ڈرامے بھارت اور دوسرے ملکوں میں بھی بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں، اور بھارتی عوام ان کی تحریر، اداکاری اور ہدایت کاری اور خاص طور پر فنکاروں کی شستہ اور صاف اردو اور مکالموں کی ادائیگی کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ بلکہ ان اداکاروں کو وہاں بلا کر ان کی خوب پذیرائی ہو رہی ہے اور انہیں فلموں میں بھی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جناب، جب کروڑوں افراد مختلف ذرائع سے اردو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر بتائیے کہاں یہ زبان زوال پذیر ہے؟ اس لیے مجھ ناچیز کی رائے ہے کہ اردو زندہ تھی، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔